ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنا مطالعہ اور اپنے نصاب سے متعلقہ تحریری کام جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج آپ کی جماعت ششم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہماری آنے والی پہلی نظم، ہماری اردو ٹیکسٹ بک میں آنے والی ہماری پہلی نظم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے حمد، اور حمد کے شاعر طفیل ہوشیار پوری ہیں۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم حمد کا مطالعہ کریں، میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ حمد جو ہے ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہو، ٹھیک ہے یعنی ایسا شاعری مجموعہ، ایسی نظم جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی قدرت، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو ایسی نظم کو حمد کہا جاتا ہے۔ آپ کی اردو کتاب کی پہلی نظم ہے جو حمد کے عنوان سے ہے، جس کا مطالعہ ہم کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس کے مشکل الفاظ اور نئے آنے والے الفاظ کے معنی بھی بتائے جائیں گے اور اشعار کی وضاحت بھی کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس نئے الفاظ ہیں یہاں پر: لالہ زاروں، انوار، نقرئی، جلوہ گر، وسیلہ، طیور، سبزہ زاروں، مرغزاروں، شاہکار۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس کو ہم حمد میں پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ان الفاظ کی وضاحت اور اشعار کی تشریح بھی بتا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو چلیے چل کر سب سے پہلے اس کی بلند خوانی مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس حمد کا پہلا شعر ہے: تیری خوشبو ہے لالہ زاروں میں، تیرے انوار چاند تاروں میں۔ تیری خوشبو ہے لالہ زاروں میں، تیرے انوار چاند تاروں میں۔ کس سے مخاطب ہے انسان؟ شاعر کس سے مخاطب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ہم چمن گلستان میں، سرسبز باغات میں چلے جائیں، ہر جگہ جو ہمیں یہ خوشبو محسوس ہوتی ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یاد دلاتی ہے۔ ہر جانب جب ہم یہ خوبصورتی دیکھتے ہیں، جب یہ خوشبو سونگھتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور زیادہ پیار آتا ہے، اس کی صفات اور ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بنائی ہوئی چھوٹی سی چھوٹی تخلیق میں ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ تیرے انوار چاند تاروں میں، انوار نور کی جمع ہے، نور روشنی کو کہتے ہیں، لالہ زار چمن کو کہتے ہیں، انوار نور کی جمع ہے، نور کے معنی ہے روشنی، ٹھیک ہے۔ تیرے انوار چاند تاروں میں، یعنی کہ یہ چاند تاروں میں ہمیں روشنی نظر آتی ہے ساری رات، یہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی سی روشنی ہماری آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کو روشنی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ رات کو جب تارے اور چاند آسمان پر ٹمٹماتے ہیں، جگمگاتے ہیں، تو اس کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تمام روشنی، یہ تمام خوشبوئیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہیں۔ حسن بن کر تو مسکراتا ہے صبح کے نقرئی نظاروں میں۔ اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم طلوع آفتاب کے وقت جب ہم تمام نظاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ جو خوبصورت چاندی کی جیسی روشنی ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی آنکھوں کو خوبصورت محسوس ہوتی ہے، تو وہ نظارہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اور نزدیک ہم خود کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے خوبصورت نظارے، اتنی روشنیاں، اتنے خوبصورت جو ہیں وہ منظر ہمارے لیے، ہماری آنکھوں کو جو اچھے محسوس ہوتے ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے ہیں، جس کے لیے ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہاں پر نقرئی سے مراد چاندی جیسی سفیدی جو ہوتی ہے، ایک تو روشنی ہوتی ہے سفیدی، ایک چاندی کی طرح چمکتی ہوئی سفیدی ہوتی ہے، نقرئی اسے کہا جاتا ہے۔ ہر گل تر میں ہے تیری رنگت، جلوہ گر ہے تو ہی بہاروں میں۔ گل تر
شبنم سے یا گیلا جو پھول ہوتا ہے، جو شبنم سے اٹا ہوا، جس کے اوپر صبح صبح جو ہے فجر کے وقت جو پھولوں پر جو شبنم پڑتی ہے، ان پھولوں کو کہا جاتا ہے کہ ان پھولوں میں بھی جو ہے وہ رنگ رنگ کے جو پھول ہیں، گلابی، سفید، سرخ، پیلے، ان سب رنگت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نمودار ہے، اس کی صفات ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ جلوہ گر، نمودار ہونا، ٹھیک ہے، ظاہر ہو جانا، جلوہ گر، ظاہر ہونا، نمودار ہونا، ٹھیک ہے۔ جلوہ گر ہے تو ہی بہاروں میں، کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بہار کا موسم جو ہے نئے پتے نکل آتے ہیں درختوں پر، نئے پھول کھلنے لگتے ہیں، پرانے اور مرجھائے ہوئے پتے پھول جو ہیں وہ جھڑنے لگتے ہیں، اور ہر سمت جو ہے وہ رنگ ہی رنگ پھیل جاتے ہیں۔ تو ان رنگوں میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت نظر آتی ہے۔ ہم اگر ایک پھول کی پتی کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور زیادہ پیار آتا ہے کہ اس کو رنگ کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو خوشبو کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ خزاں کو بہار میں کس نے بدل دیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ بہار کو خزاں میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر آگے شعر ہے، تو وسیلہ ہے سب وسیلوں کا، تو سہارا ہے سب سہاروں میں۔ یعنی کہ ہم جو دنیاوی سہارے ڈھونڈتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا کوئی وسیلہ بنے، کوئی واسطہ بنے، کوئی ذریعہ بنے ہمارے کام کا، یا ہماری جو ہم جب محتاج ہوتے ہیں، لیکن سب سے جو بڑا ہمارا سہارا ہوتا ہے ہماری محتاجی میں، ہم جب بے سہارا ہوتے ہیں، جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم جو ہے براہ راست اپنے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتے ہیں، ہم براہ راست اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کا وسیلہ، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہماری جو حاجات ہیں وہ پوری نہیں کر سکتا، ہماری ضروریات پوری نہیں کر سکتا، جب تک کہ براہ راست ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنا جو رابطہ ہے وہ استوار نہ کریں، جب تک کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنا وسیلہ، اپنا واسطہ نہ بنائیں۔ وہی ہمارا سب سے بڑا وسیلہ ہے، وہی ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ ذکر تیرا طیور کرتے ہیں، طیور طائر کی جمع ہے، طائر پرندہ، ٹھیک ہے۔ ذکر تیرا طیور کرتے ہیں، ذکر یعنی کہ ذکر و اذکار، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، یہ تمام جو پرندے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ سبزہ زاروں میں، مرغ زاروں میں، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے، اس کو سمجھ بوجھ دی ہے، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور یقین اس کا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں تو پرندے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی دماغی صلاحیت نہیں دی، ان کی کوئی عقل نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی جو آپ کو آس پاس پرندوں کی آوازیں آتی ہیں، چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آتی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی مثال ہر شاہکار، اے خدا تیرے شاہکاروں میں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز جو ہے اپنی مثال آپ ہے، تخلیق کا بہترین نمونہ ہے۔ کوئی ذرے سے چھوٹی سے چھوٹی جو چیز جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بہت چھوٹی سی ہے، عام سی چیز ہے، اس کو ایک عام انسان بھی بنا سکتا ہے، نہیں۔ آج تک ایک انسانی بال، آج تک ایک مچھر، ایک مکھی بھی کوئی انسان اس کو تخلیق نہیں کر سکا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، چاہے آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز لے لیں یا کائنات کی بڑی سے بڑی کوئی اعلیٰ مثال لے لیں، سورج، چاند، کائنات، سیارے، ستارے، پہاڑ، دریا، جنگل، بہتے دریا، ندیاں، سمندر، تو بڑی سے بڑی سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی بھی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی
جو شاہکاروں میں اپنی مثال آپ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کو کوئی دوسرا بنانے والا نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ان سب کو تخلیق کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم دوبارہ سے بھی جب ہم اپنا تحریری کام کریں گے تو دوبارہ سے الفاظ معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہمارے پاس ہماری اردو نوٹ بک ہے۔ اردو نوٹ بک میں آپ گزشتہ ویڈیو کا بھی میں آپ کو کام بتایا گیا تھا، وہ بھی آپ کر چکے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ریڈنگ کے بعد ہم اپنی جو ہے اردو ورک بک، اردو جو ہمارے پاس ورک بک ہے، عملی کتاب ہے، اس کا تحریری کام کرتے ہیں۔ تو جو تحریری کام جو ہے وہ ہمارا نیلی روشنائی کٹ نب پین سے کیا جائے گا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ اور ہم آ جاتے ہیں ہماری جو صفحہ نمبر 1 پر۔ ٹھیک ہے، آپ کی عملی کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر یہ موجود ہے حمد کا تحریری کام، سبق نمبر 1 اوپر لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارا واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس واحد ہے وسیلہ، جس کی جمع ہے وسیلے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسرا ہمارے پاس ہے طائر، جس کی جمع ہے طیور۔ ٹھیک ہے، طیور آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، اس کی واحد ہم نے لکھنی ہے طائر۔ پھر ہمارے پاس تیسرا جو واحد ہے وہ ہے ذکر، جس کی جمع ہے اذکار۔ ٹھیک ہے، ذکر کی جمع اذکار۔ پھر ہمارے پاس چوتھا لفظ ہے نور، چوتھا لفظ ہے نور، جس کی جمع ہے انوار۔ پھر ہمارے پاس پانچواں لفظ ہے تارا، جس کی جمع ہے تارے، تاروں۔ ٹھیک ہے، دونوں ہو سکتے ہیں، تارے بھی ہو سکتا ہے، تاروں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے الفاظ کے مترادف لکھیں، یعنی کہ اسی سے ملتے جلتے اس کے جو ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں ان کو مترادف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس لالہ زار ہے، تو لالہ زار کے معنی اس کے مترادف جو لفظ ہوگا وہ چمن ہے۔ چمن اور لالہ زار ایک ہی بات ہے، ایک ہی چیز کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حسن خوبصورتی، مسکرانا تبسم کرنا۔ ٹھیک ہے، مسکرانا ہلکا سا جو آہستہ سے ہنسا جاتا ہے، تبسم کرنا اسے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، گل پھول، وسیلہ ذریعہ واسطہ، وسیلہ ذریعہ بھی ہے واسطہ بھی ہے، دونوں ہو سکتے ہیں اس کے مترادف، آپ دونوں لکھ لیں۔ پھر ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے اعراب لگائیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس نقرئی۔ ٹھیک ہے، اس کے اعراب لگانے ہیں آپ نے۔ اعراب یعنی کہ زبر، زیر، پیش، جزم، ساکن، یہ جو حرکات ہوتی ہیں وہ آپ نے لگانی ہے اور ان لفظ کو مکمل کرنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ آپ نے پینسل سے، لفظ آپ نے پین سے لکھنا ہے اور اوپر جو اعراب لگانے ہیں وہ آپ نے پینسل سے لگانے ہیں تاکہ واضح ہو جائے۔ پہلا ہے ہمارے پاس نقرئی، دوسرا ہے ہمارے پاس رنگت، رنگت، تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس طیور، طیور، چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس شاہکار، شاہکار، پانچواں لفظ ہے ہمارے پاس مرغزار، مرغزار، اور چھٹا لفظ ہے ہمارے پاس انوار، انوار۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 ہے خالی جگہ پر کریں۔ ہمارے پاس یہ تمام خالی جگہ ہیں جو کہ ہماری نظم سے ہی ماخوذ ہیں، نظم سے لی گئی ہیں، جو بہت آسان ہیں۔ اگر آپ کو عملی کتاب میں سمجھنا آئے، آپ اپنی اردو کی کتاب ٹیکسٹ بک جو ہے وہ کھولیں، اس میں وہ اشعار دیکھیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے وہ لفظ جو ہے یہاں پر مکمل کر لیں۔ ٹھیک ہے، حسن بن کر تو مسکراتا ہے، یہ شعر ہم پڑھ چکے ہیں نظم میں۔ حسن بن کر تو مسکراتا ہے، ہر گلے تر میں ہے تیری رنگت، حمد کے شاعر طفیل ہوشیار پوری ہیں۔ یہ بہت
توجہ سے لکھنا ہے. اگر یہاں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، کتاب کھولیں، کتاب کے حمد کے آخر میں شاعر کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو توجہ سے دیکھتے ہوئے خوبصورتی سے لکھنا ہے. تو سہارا ہے سب سہاروں کا، تو سہارا ہے سب سہاروں کا، جلوہ گر ہے تو ہی بہاروں میں، جلوہ گر ہے تو ہی بہاروں میں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے مکمل کر لینا ہے. چلیے چلتے ہیں اپنے اگلے صفحے کی جانب، جو کہ صفحہ نمبر 2 ہے. پیج نمبر 2 صفحہ نمبر 2 پر ہمارے پاس یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں جس کے ہم نے جملے بنانے ہیں، اور یہ سوال نمبر 5 ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے پاس الفاظ ہیں، یہ سارے الفاظ ہیں اور یہ اس کے جملے ہیں. رنگت، رنگ و روپ کو کہا جاتا ہے. جلوہ، ظاہر ہونا، نمودار ہونا. مثال، کسی چیز کی مثال پیش کرنا. ٹھیک ہے. شاہکار، بہترین نمونہ، اعلیٰ نمونہ. اور وسیلہ ہم نے اس کا لکھا ہوا ہے واسطہ یا ذریعہ. اب یہاں پر جو جملے ہم نے لکھے ہیں، ضروری نہیں آپ بھی وہی جملے لکھیں. آپ کو اگر اس سے زیادہ بہتر کوئی جملے ملتے ہیں آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ انہی جملوں کو لکھیں جو کہ معیاری بھی ہوں اور مکمل بھی ہوں. یہاں پر رنگت ہے، لفظ رنگت. شدید بیماری کے باعث علی کی رنگت زرد پڑ گئی. شدید بیماری کے باعث علی کی رنگت زرد پڑ گئی. جلوہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ ہر طرف دکھائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ ہر طرف دکھائی دیتا ہے. مثال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق کی اعلیٰ مثال قائم کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق کی اعلیٰ مثال قائم کی. شاہکار، سورج قدرت کا عظیم شاہکار ہے. وسیلہ، میرا رب ہی میرا سب سے بڑا وسیلہ ہے. میرا رب ہی میرا سب سے بڑا وسیلہ ہے. اسی طرح ہم سوال نمبر 6 پر آتے ہیں. کالم الف کو کالم ب سے ملائیں اور درست جواب کالم ج میں لکھیں. یہاں پر کالم الف میں ہمیں کچھ لفظ دیے گئے ہیں جن کے ہم معنی یا مترادف جو الفاظ ہیں وہ کالم ب میں ہیں. ہم اس کو پہلے پینسل سے ان کو ملا لیں گے اور جو درست جواب ہوگا اس کے بالکل سامنے کالم ج میں لکھ دیں گے. جیسے کہ لالا زار ہے تو لالا زار کے معنی کیا ہیں؟ چمن. تو لالا زار کے سامنے جو لائن ہے کالم جیم میں ہم یہاں پہ چمن لکھ دیں گے. اسی طرح طیور کسے کہتے ہیں؟ پرندے. تو طیور کے سامنے پرندے. مرغزار، سرسبز باغ، اس کے سامنے سرسبز باغ. نقرئی، روشنی. اور شاہکار، اعلیٰ نمونہ. تو اس کے سامنے ہم نے کالم جیم میں اس کو مکمل کر لینا ہے. اب یہاں جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ ہم اپنی اقرا نوٹ بک پر اس کا کام تحریری کام مکمل کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس اقرا نوٹ بک موجود ہے. اقرا نوٹ بک پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے. کس سے؟ بلو مارکر سے. بلو مارکر سے آپ نے دائیں جانب حاشیہ لگانا ہے 1 انچ کے فاصلے سے، اور بائیں جانب آپ نے لائن لگانی ہے ½ انچ، ½ انچ کے فاصلے سے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے. اور یہ دونوں لائنیں جو ہیں وہ بلو مارکر سے آئیں گی. تو سب سے پہلے ہم اپنا نظم کا عنوان لکھیں گے ہم کے بعد ہم الفاظ معنی کی ہیڈنگ دیتے ہوئے ان کے الفاظ جو لکھیں گے. سب سے پہلے جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے لالا زاروں. لالا زاروں جس کے معنی ہے چمن. انوار جس کے معنی ہے نور کی جمع روشنی. نقرئی، چاندی جیسا سفید. نقرئی، چاندی جیسا سفید. جلوہ گر، نمودار ہونا. وسیلہ، ذریعہ. طیور، پرندے. سبززاروں، ہری بھری زمین. مرغزاروں، سرسبز باغات. شاہکار، بہترین نمونہ. یہ آپ نے سب سے پہلے ہم کا عنوان، ہم کے اوپر ہیڈنگ دیتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے یہ الفاظ معنی لکھ لینے ہیں اپنی اقرا نوٹ بک پر، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر ہم کام کریں گے.
پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم کے سوالات و جوابات، مختصر جوابات. آپ اسی طرح سوال نمبر کی ہیڈنگ دیتے ہوئے، مختصر جوابات کی ہیڈنگ دیتے ہوئے پہلا سوال ہم لکھیں گے حمد کسے کہتے ہیں. یہ سوال ہمارا جو ہے وہ سیاہ روشنائی والے پین قلم سے لکھا جائے گا، یعنی بلیک پین سے آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ سوال آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے. سوال لکھنے کے بعد آپ نے سوالیہ نشان بھی لگانا ہے. جواب ہم لکھیں گے، جواب جو کہ آپ جواب کی ہیڈنگ بلو مارکر سے لکھیں گی اور پھر کٹ نب پین سے ہم یہ اندر کا کام کریں گے. سوال ہے ہمارا حمد کسے کہتے ہیں. جواب وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو حمد کہلاتی ہے. وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو حمد کہلاتی ہے. ہمارے پاس اگلا سوال ہے، اس حمد میں اللہ کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں. سوالیہ نشان یہاں پر موجود ہے. اس حمد میں اللہ کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں. یہ سوال آپ نے لکھنا ہے بلیک پین سے. جواب، اللہ نے چمن کو خوبصورت، صبح کو روشن اور پھولوں کو خوشبودار بنایا. اللہ بے سہاروں کا سہارا اور وسیلہ ہے. اللہ نے چمن کو خوبصورت، صبح کو روشن اور پھولوں کو خوشبودار بنایا. اللہ بے سہاروں کا سہارا اور وسیلہ ہے. سوال نمبر 3 ہے ہمارا، ہم قافیہ الفاظ کیا ہوتے ہیں. ہم سے ہم قافیہ تلاش کر کے لکھیں. ٹھیک ہے، ہم قافیہ الفاظ ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو ہم آواز ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے نظم میں بھی پڑھا، نظاروں میں، بہاروں میں، مرغزاروں میں، سہاروں میں. تو سہاروں، بہاروں، مرغزاروں، یہ تمام جو ہیں ایک ہی آواز نکال رہے ہیں، ایک ہی آواز محسوس ہو رہی ہے ان کی. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم قافیہ. ٹھیک ہے، تو جواب ہے ہم قافیہ الفاظ. یہاں ہیڈنگ ہے اس کی ہم قافیہ الفاظ. ہم قافیہ الفاظ، ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہا جاتا ہے. ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہا جاتا ہے. نظم کے ہم قافیہ الفاظ، یہ ہیڈنگ ہے آپ کی. نظم کے ہم قافیہ الفاظ تاروں، نظاروں، سہاروں، شاہکاروں وغیرہ، یعنی کہ جو نظم میں ہم نے استعمال کیے ہیں یہ تمام ہم قافیہ الفاظ ہیں جو ایک جیسی آواز سے بولے اور پکارے جاتے ہیں. پھر ہمارا آخری جو سوال ہے وہ ہے ہمارا مرکزی خیال. حمد کا جو مرکزی خیال ہے، یعنی کہ جو بنیادی نقطہ شاعر ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، شاعر کا مقصد کیا تھا، شاعر کا بنیادی سوچ کیا تھی اس پوری نظم میں، وہ کیا ہے، وہ مرکزی خیال ہم یہاں پر ہیڈنگ دیں گے مرکزی خیال کی. اور مرکزی خیال کیا ہے، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی، وہی سب کا سہارا ہے. دنیا کی ہر شے میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. ساری مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں. اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی، وہی سب کا سہارا ہے. دنیا کی ہر شے میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. ساری مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. پھر ہم اپنی اقرا نوٹ بک کے اگلے صفحے پر جائیں گے، اشعار کی تشریح کریں گے. ہمارے پاس اشعار جو ہیں ہم نے ساری تشریح نہیں کرنی، صرف ہمارے پاس شعر نمبر 4 اور شعر نمبر 5 ہیں. ٹھیک ہے، نظم میں موجود جو شعر کی اشعار کی ترتیب ہے،
شعر نمبر 4 اور شعر نمبر 5 صرف ہم نے ان کی تشریح کرنی ہے۔ تو ہمارے پاس شعر نمبر 4 کون سا ہے؟ تو وسیلہ ہے سب وسیلوں کا، تو سہارا ہے سب سہاروں میں۔ اور یہ شعر ہم نے کس سے لکھنا ہے؟ بلیک پین سے لکھنا ہے۔ حوالہ سخن کی ہیڈنگ دیں گے بلو مارکر سے، نظم کا عنوان ہم، شاعر کا نام طفیل ہوشیار پوری۔ حل لغت، الفاظ معنی، وسیلہ سب سے پہلا لفظ ہے وسیلہ جس کے معنی ہے ذریعہ یا واسطہ، اور سہارا دوسرا لفظ ہے جس کے معنی ہے مدد یا آس۔ ہمیں سب سے پہلے مفہوم اس کا لکھنا ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ ہم سب کا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم سب کا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تشریح اس کی لکھیں گے، تشریح اگر اسی پیج پر آپ کے آ رہی ہے آپ اسی پیج پر لکھیں، نہیں اس میں اگر جگہ سطور نہیں ہے تو آپ اگلے پیج پر بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تشریح، انسان پریشانیوں اور مشکلات میں صرف اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ اللہ ہی ہے سہاروں کا سہارا اور مددگار ہے۔ اللہ ہی بے سہاروں کا سہارا اور مددگار ہے، ٹھیک ہے۔ انسان پریشانیوں اور مشکلات میں صرف اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ اللہ ہی بے سہاروں کا سہارا اور مددگار ہے۔ پھر شعر نمبر 5 ہے ہمارے پاس، ذکر تیرا طیور کرتے ہیں سبزہ زاروں میں مرغزاروں میں۔ یہ بھی ہم نے بلیک پین سے پورا لکھنا ہے، ذکر تیرا طیور کرتے ہیں سبزہ زاروں میں مرغزاروں میں۔ حوالہ سخن ہم بلو مارکر سے لکھیں گے، نظم کا عنوان ہم، اور شاعر کا نام طفیل ہوشیار پوری۔ ہر لغت میں الفاظ ہیں طیور، طیور پرندے، سبزہ زاروں ہری بھری زمین، مرغزاروں سرسبز باغات۔ مفہوم ہے اس شعر کا، چرند و پرند بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ مفہوم ہے اس کا، چرند و پرند بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں، پرندوں کی چہچہاہٹ، پرندوں کی چہچہاہٹ دراصل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ دراصل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ پرندے چمن اور باغوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ پرندے چمن اور باغوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اور یوں ہمارا اس میں اقرا نوٹ بک میں ہمارا ہم سے متعلقہ تحریری کام جو ہے یہاں مکمل ہو جائے گا۔ ہم نے سب سے آخر میں اینڈنگ لائن لگانی ہے، اور یہ بھی اینڈنگ لائن ہم نے بلو مارکر سے لگانی ہے، اور اس طرح آپ نے بہت خوبصورتی سے یہ تمام کام اپنے کاپی پر تحریر کرنا ہے۔ شکریہ۔